کہ ہم جہاز پہ چڑھتے ہیں، سواری پہ چڑھتے ہیں، پھر دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جی کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جی قربان جاؤ، دعا پڑھتے پھر ایکسیڈنٹ کیسے ہو جاتا؟ ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ فلائٹ میں بیٹھے، ایئرپلین میں بیٹھے، ایروپلین میں بیٹھے، ہوائی جہاز میں بیٹھے، سفر کی دعا پڑھے، پھر پتہ یہ چلا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کہاں جا رہے تھے بھائی؟ بولا میں امریکہ جا رہا تھا۔ قربان جاؤ، تو اللہ نے تمہیں ایکسیڈنٹ راستے ہی میں موت دے دیا کہ تم امریکہ جاؤ گے، وہاں جا کے کہیں شراب پینے نہ لگ جاؤ، وہاں جا کر کہیں تم فحاشی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وہاں جا کر تم کہیں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس لیے اس سے پہلے جانا تو ہے ہی ہے، موت تو برحق ہے ہی ہے، اس سے پہلے اللہ نے تمہیں اچھی موت عطا فرما دی۔ دیکھیے، اللہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنا آدمی کہتا ہے نہیں کہ یہ بچ جاتا، یہ مرتا نہیں، بچ جاتا۔ اگر اس کو پورنیہ میں ڈاکٹر کھٹپٹے کے پاس لے کے چلا جاتا بچ جاتا۔ کیسے بچ جاتا بھائی؟ وہ ڈاکٹر کھٹپٹیا اس کا پھٹپٹیا اسٹارٹ کر دیتا، بچ کیسے جاتا؟ اور قربان جاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بڑے ڈاکٹر کو دکھاتا نہ بچ جاتا، نہیں مرتا۔ کیسے نہیں مرتا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم کہیں بھی رہو، کسی قلعے کے اندر میں بند رہو، کہیں بھی رہو، موت جس وقت آنے والی ہے اس وقت آ کر رہے گی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر فرشتوں سے بھی کچھ لین دین کی بات اگر ہو جاتی تو یہ برقع پیسہ والا سب کبھی نہیں مرتا۔ بولو بھائی، تھانہ میں یہ چلے گا، تھانہ میں یہ چل جائے گا، تھانہ میں چلے گا نہیں چلے گا؟ تھانہ میں چلے گا، کورٹ کچہری میں یہ چلے گا۔ آپ کا فائل نیچے ہے دو، اوپر آ جائے گا۔ ڈاکٹر کے یہاں بھی چلے گا، آپ کا نمبر 20 نمبر پہ ڈاکٹر دیکھے گا آپ کو، 20 نمبر پہ پیچھے آپ ہیں، قربان جائے کمپاؤنڈر کو آپ آگے۔ اللہ کے فرشتے آتے امیر لوگوں کے پاس کہ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، اب تم چلو۔ بولا اس کو لے کے جاؤ، غریب آدمی اس کو لے کے جاؤ، ابھی تو ہم کو جینا ہے، ابھی تو ہم کو رہنا ہے، ابھی تو اور زمین خریدنی ہے، ابھی تو اور دولت بنانی ہے، ابھی تو 2 منزلہ میں نے ٹھوکا ہے، ابھی تو 5 منزلہ باقی ہے۔ قربان جاؤ، لیکن واہ میرے رب، کیا فیصلہ ہے تیرا مولا، کیا فیصلہ ہے۔ قربان جاؤ، اللہ نے اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا۔ جائیں گے جی جائیں گے جائیں گے نہیں؟ ارے اللہ کیا جانا ہے نا، تو جانا ہے تو کیسے جانا؟ تیاری کرنی ہوگی نا۔ یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہاں تو تیاری کرنی ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طریقے سے کوئی مسافر رہتا ہے، کوئی اجنبی رہتا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں، وہ میرا رب جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ میرا رب جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ جمعہ میں قربان مولانا صاحب سمجھا رہے تھے کہ لوگوں، وہ میرا اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ سب کو کھلاتا ہے،
جتنی بھی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا سب کو اللہ کھلاتا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, بولا کہ امام صاحب اللہ سب کو کھلاتا ہے, یہ تو صحیح ہے, لیکن جو نہ کھانا چاہے اللہ اس کو کیسے کھلائے گا؟ تو امام صاحب بولا کہ بھائی اللہ تو اس کو بھی کھلائے گا. بولا کہ آج ہم آزماتے ہیں کہ اللہ ہم کو کھلاتا کیسے, ہم کھیلیں گے. بولا گھر آیا اسٹیک ہڑتال, ماں پریشان ہو گئی, بیٹا کھانا کھا لے, کمزور ہیں جاؤ. اچھا سوجا پوری والے ہیں نا, اور الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ یہ سب والے ہیں, سب پڑھے لکھوں کی جماعت بیٹھی الحمدللہ. او ماں پریشان ہو گئی, میرا لال میرے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا میرا کھانا کھا لے, کیوں ہڑتال کیا ہے؟ تو یہ نوجوان نے کہا کہ امی مجھے بھوک نہیں ہے, بس یوں ہی میں نے کھانا چھوڑ دیا, دوپہر کا کھانا چھوڑا, رات بھی کھانا چھوڑ دیا. صبح ہو گئی, ماں پریشان ہو گئی کہ بیٹا 3 ٹائم ہو گیا تو نے کھانا نہیں کھایا ہے, کیوں نہیں کھانا چاہتا, آخر وجہ کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ امی میں نے امام صاحب سے سنا ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے, ہم نہیں کھانا چاہیں گے, دیکھیں اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے. تو ماں بولی کہ بیٹا وہ اللہ جس نے پیدا کیا یہ تو حقیقت وہ سب کو کھلاتا بیٹا, تم کھانا کھا لو بیٹا, غصہ چھوڑو. یہ نوجوان بولا کہ نہیں کھائیں گے. نوجوان سوچا گھر میں رہیں گے نا تو ماں پریشان کرے گی. گھر سے باہر دیکھا کھیت میں جنگل تھا, تو جنگل میں چلا گیا کہ جنگل میں رہیں گے نا وہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا, ہم دیکھیں میرا اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے. جنگل میں جا کر سو گیا. ماں بہترین پلاؤ بنائی اور بہترین گوشت بنائی اور سارا آئٹم ماں بنا کر یہ تھال میں لی, اب تھال لے کر جنگل پہنچی. بیٹے سے کہنے لگی ماں میرے لال میرے لختے جگر بیٹا غصہ چھوڑ دے, کھا لے, ضد چھوڑ دے, کھا لے. بیٹے نے کہا کہ نہیں میں نہیں کہوں گا. ماں کھانا رکھ کے جنگل میں گھر آ گئی کہ اکیلا رہے گا نا, بھوک لگی کھا کے. یہ نوجوان سوچا کھانے کے پاس رہیں گے نا تو جی چاہے گا کھانے کو, تو کھانا اس کونے میں چھوڑ کے جنگل کا اس کونے میں جا کے سو گئے. کچھ دیر کے بعد دیکھیں کچھ ڈاکو لوگ کہاں ڈکیتی کرنی ہے مشورہ کرنے کی اسی جنگل میں آتے تھے. 10 15 20 ڈاکو جنگل کے اندر میں گھسے تو نظر پڑی بہترین کھانا رکھا ہوا. یہ کون رکھا؟ ایک ڈاکو کھانا چاہا تو ڈاکوؤں کو سردار نے کہا کہ ہرگز نہیں, اس کھانے میں ہاتھ مت لگانا, ہو نہ ہو کسی کی سازش ہو سکتی ہے ہم لوگوں کو مارنے کی, ہو نہ ہو اس کھانے میں زہر ہوگا, دیکھو اس جنگل میں کوئی نہ کوئی ہوگا, ڈھونڈو اس کو. سردار لوگ ڈاکو لوگ جنگل میں پھیلا تو دیکھا سویا ہوا ہے, پکڑا کالر گھسیٹ کے لے کے آیا. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ کھانا کس نے رکھا ہے؟ بولا میری ماں رکھ کے گئی ہے. بولے تو کھایا کیوں نہیں؟ بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے. بولا کیسے نہیں کھائے گا؟ بولا نہیں کھائیں گے. تو ڈاکو کا سردار ایک ڈاکو سے بولا اس کو 50 جوتا مارو, یہ کھانا میں زہر ہے اس لیے نہیں کھانا چاہ رہا ہے, 50 جوتا مارو ہی کھائے گا. 50 کا 25 جوتا پڑا تھا, بولا کہ ہم کھائیں گے. کھانا کھایا, دوڑا مسجد کی طرف, امام صاحب کے پاس. بولا کہ امام صاحب آپ تو صحیح بولے تھے لیکن آپ یہ نہیں بولے تھے, آپ تو صحیح بولے تھے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے, لیکن آپ یہ نہیں بتایا ہم کو کہ جو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے. یہ بھول ہو گئی. آج بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. قربان جاؤ, روئے زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو میرا اللہ نہ کھلاتا. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ میرا رب سب کو کھلاتا ہے. مٹی کے نیچے میں کیڑے مکوڑوں کو بھی میرا اللہ روزی دیتا ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں, نوجوانوں, اللہ سے ڈرو, آخرت کی تیاری کرو. انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے. ہاتھ اٹھائیں گے کتنے لوگ آخرت کی تیاری کریں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیا لائے تھے اس دنیا میں, کیا لے کر کے جاؤ گے؟ خالی ہاتھ ہی آئے تھے تم, خالی ہاتھ ہی جاؤ گے, خالی ہاتھ ہی جاؤ گے. کیا لائے تھے اس
دنیا میں کیا لے کر جائیں گے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, بلڈنگ بنانے کے لیے ہم منع نہیں کرتے ہیں, محل بنانے کے لیے ہم منع نہیں کرتے ہیں, بناؤ شوق سے بناؤ, لیکن کم سے کم اس گھر کی بھی فکر ہونی چاہیے, اس مکان کی بھی فکر ہونی چاہیے. یہاں تو 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سالہ زندگی ہے, جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری ہونی چاہیے نہیں. اور وہاں کی تیاریوں میں سے جو سب سے پہلی تیاری ہے وہ ہے نماز. اور پہلی تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری نماز ہے. اس لیے نوجوانوں, میرے بچوں, میرے ماں بہنوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, نمازوں کی تیاری ہونی چاہیے, کا اہتمام ہونا چاہیے. کام چھوڑتا ہے چھوڑ دینا, وہ کام بعد میں ہو جائیں گے, لیکن نماز کا جب وقت آ جائے الحمدللہ سب سے پہلے اپنی نمازوں کو ادا کریں. بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے, برا کرو تو برا ملے. ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے, دوجے ہاتھ سے پاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے, کیا لے کر کے جاؤ گے. کرو عبادت تم اس رب کی, ورنہ کل پچھتاؤ گے, ورنہ کل پچھتاؤ گے. یہ دنیا آنی جانی ہے, ایک دن سب مٹ جائے گا. تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے, کیڑا مکوڑا کھائے گا, کیڑا مکوڑا کھائے گا. چھل بدھی نہ کرو کسی سے, چھل بدھی نہ کرو کسی سے, چھل بدھی نہ کرو کسی سے, کانٹے میں پھنس جاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے, کیا لے کر کے جاؤ گے, کیا لے کر کے جاؤ گے. انشاءاللہ عمل اچھا کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ. اچھے عمل کریں گے, اچھی زندگی گزاریں گے. ایک بات یاد رکھنا, جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی, جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. دیکھا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, لڑکا اسپوٹ ڈیڈ ہو گیا, قربان جاؤ پولیس آئی, دیکھا یہ گیا, اس لڑکے کے لاش کے قریب گیا, لڑکا ختم ہو چکا تھا, ہاتھ دیا ناک کے پاس میں, سانسیں نہیں چل رہی ہے, خون بہ رہا ہے. تو قربان جاؤ پولیس والوں نے ناک کے قریب, اس کے منہ کے قریب منہ کو کیا تو دیکھا کہ نشے میں تھا, شراب پیا ہوا تھا, شراب پی کر ایکسیڈنٹ ہوا. قربان جاؤ نوجوانوں, نشے سے توبہ کرو. جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی, جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. کوئی شرابی ہو وہ چاہتا کہ میری موت سجدے میں ہو جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ چاہے تو الحمدللہ سن الحمدللہ. مومن کی موت اگر سجدے میں ہو تو کیا کہنے ہیں, مومن کی موت اللہ کے ذکر میں ہو کیا کہنے ہیں, مومن کی موت اللہ کی یاد میں ہو تو پھر کیا کہنے ہیں. تو اس لیے میرے نوجوانوں, میرے بچوں, اپنی زندگی کو اچھی بناؤ, اپنی زندگی کو اچھی بناؤ. اچھی بنانے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی, گناہوں سے بچنا ہوگا, گناہوں سے بچنا ہوگا. شراب ہے, جوا ہے, لاٹری ہے, جھوٹ ہے, سود ہے. قربان جاؤ, ادھر وہ بندھن لون نہیں ہے, ادھر بھی ہے. ارے واہ, ہم سمجھے خالی کلکتے میں, یہ بیماری ادھر بھی ہے. جہیز پورا ہے, ادھر لیتے ہیں 2 لاکھ کھلے عام. اللہ رحم فرمائے, قربان جاؤ, اللہ معاف کرے. ایک نوجوان بھاگ کے بھی ہٹے, 4 مہینہ بچہ ہو گیا. تو بیوی بولی کہ اس کا نام کیا رکھیں گے ہم لوگ. تو شوہر بولا اس کا نام رکھو تیز رفتار.
जहेज से तौबा करो, मजहब इस्लाम में जहेज ओ, कर लेना बहुत बड़ा गुनाह है, जल जला रहा बहुत बड़ा गुनाह है। नौजवानों, मैंने कह दिया पहले ही, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। एक बात याद रखना, जहेज लोगे, जहेज मांग कर लोगे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की बारगाह में इसका तुम्हें हिसाब किताब देना होगा। इस पैसे के बारे में मेरा अल्लाह सवाल करेगा, कैसा पैसा लड़की वाले से लिया, तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। देखो, नमाज के बारे में एक सवाल, क्यों नहीं पढ़ी? रोजे के बारे में एक सवाल, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? लेकिन कुर्बान जाओ। माल के बारे में 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहां से कमाया? और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, इस माल को कहां खर्च किया? दो सवाल होंगे माल के बारे में, अब दोनों जवाब देना होगा। कमाया कहां से, पहले इसका हिसाब दे दो। फिर कमा लिए कि अल्लाह मैंने यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, 61 किया, 62 किया, अररिया से कमाया, में थोड़े सक्सेस होता है। कमा लिया मेरा बंदा, अब इस माल का हिसाब दो। कहां कहां खर्च किया? कोठे पे खर्च किया, तवाइफों के पीछे खर्च किया है, शराब के पीछे खर्च किया है, कहां कहां खर्च किया है? इसका जर्रे जर्रे का अल्लाह, पाई पाई का अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। जब तक हिसाब अल्लाह ले नहीं लेगा, तब तक आप अपने कदम को हशर के मैदान से हिला नहीं सकते, हट नहीं सकते। पहले हिसाब दो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने पैसे को जब हलाल तरीके से कमाओ, हलाल रास्ते में खर्च किया करो, हलाल रास्ते में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह, हराम काम में नहीं। हो लड़की वाले से जहेज में 2 लाख रुपए लिया, अब वो 2 लाख रुपए ले करके और कुर्बान जाओ, 50,000 रुपए का डीजे लिए। डीजे बता, अच्छा अभी का डीजे हजरत इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक डीजे बजता है कि अगर सही से डीजे बज जाए तो बुढ़ा सब नाचने लगेगा। गुनाहों से बचो मेरे बच्चों, नौजवानों। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या तुम डीजे बजाने के लिए पैदा हुए थे? डीजे बजते हुए सुनने के लिए तुम पैदा हुए थे? अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया? नाच गाने के लिए पैदा किया? हलाल हराम खाने के लिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है? सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारे किताब तू बता दे, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, सुब्हानहू तआला का फरमान है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन बेईमानी कर लिया, छोटा भाई कमजोर, जिस्म से भी कमजोर, उम्र से भी छोटा था, तो बड़ा भाई थोड़ा सा जिस्म से मजबूत था और उसका रब था, दबदबा था। तो छोटा भाई बोला कि भैया ये 4 बीघा जमीन आप बेसी ले लिए, हमको दे दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि ज्यादा बोलेगा लट्ठी देख रहा है, 5 लट्ठी मारेंगे दिमाग ठीक कर देगा, चल कोई जमीन में नहीं मिले। गांव वाले से छोटे भाई ने शिकायत की, तो गांव वालों ने कहा कि ऐसा करो, तुम पंचायती बैठाओ, मुखिया जी को बुलाओ, एमएलए साहब को बुलाओ, सरपंच साहब को बुलाओ, पूरे गांव वाले को बुलाओ। वो जमीन देगा, क्यों नहीं देगा? बेईमानी किया है, जबरदस्ती है, बढ़ाओ सबको। सारे लोग मोहल्ले वाले बैठे, बस्ती वाले बैठे, पंच मुखिया जी ने कहा भाई 4 बीघा जमीन तुम ज्यादा लिए हो, भाई को वापस कर दो, तुम्हारा छोटा भाई है। सरपंच ने भी समझाया, मुखिया ने भी समझाया, सारे लोगों ने समझाया, ये सुनता रहा, बड़ा भाई सुनता रहा। जब सब खामोश हो गए, ये खड़ा हुआ, बोला कि मुखिया साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, गाँव वालों हम आप सबकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। माना कहा? माना? अरे बोलो ना, माना नहीं। गांव वालों ने कहा कि अब क्या करोगे? छोटे भाई से कहा कि अब क्या करो बाबू, हम लोग क्या कर सकते हैं? केस कर। बोलेंगे भैया केस कुछ नहीं करेंगे हम, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। और कुछ दिनों के बाद बड़े भाई ने हज की तैयारी शुरू कर दी, और जिस दिन हज में जाने वाला था, सोचा कि एक आलिम हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं और उनकी दुआएं ले लेंगे ताकि सफर आसान हो जाए।
وہ عالم کے پاس گیا, سلام کیا, بیٹھا. تو عالم صاحب سارا واقعے سے واقف تھے کہ ایک نمبر کا بے ایمان ہے. اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولا اللہ سارا محلہ جانتا ہے, یہ سارا علاقہ جانتا ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں؟ بولا نہیں ہم کو پتہ نہیں ہے. تو تم حج کرنے جا رہے ہو تو پیچھے کا معاملہ تم ٹھیک ٹھاک کیے ہو؟ بولا کون معاملہ, ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں. تو عالم صاحب نے کہا کہ اپنے بھائی کا 4 بیگھہ زمین جو بےایمانی کیے ہو اس کو واپس کیے. بولا کہ حضرت اسی کو معاف کرنے کے لیے تو ہم جا رہے ہیں مکہ مدینہ. معاف ہوگا نہیں؟ عالم صاحب نے کہا قربان جاؤ. اس عالم صاحب نے کہا نادان تو ایک حج کی بات کرتا ہے, اگر 10 حج بھی کر لے تو جب تک بےایمانی کی بھی زمین اپنے بھائی کی واپس نہیں کر دے گا اللہ تیرے حج کو قبول نہیں کرے. چھل بودھی نہ کرو کسی سے, چھل بودھی نہ کرو کسی سے, کانٹے میں پھنس جاؤ گے. چھل بودھی نہ کرو کسی سے, کانٹے میں پھنس جاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے, کیا لے کر کے جاؤ گے, کیا لے کر کے جاؤ گے. اس لیے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, یہ سود ہے, یہ جوا ہے, یہ جہیز ہے. اس سے ان ساری چیزوں سے توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. ایک لڑکے کو دیکھا میں نے, کوٹ پہنا, پینٹ پہنا, جوتا پہنا. میں نے انہیں اپنے قریب بولا, ہم نے کہا کہ بیٹا بہت خوبصورت لگ رہا ہے, کیا بات ہے, یہ کوٹ کہاں سے لایا؟ بولا ہمارا سسور دیا ہے. ہم نے کہا کہ شادی ہو گئی؟ بولا ہاں شادی ہو گئی. ہم نے کہا یہ پینٹ؟ بولا سسور دیا. ہم نے کہا گھڑی رے؟ بولا سسور دیا. اچھا کرتا کے اندر میں جو گنجی پہنا کس نے دیا؟ ہاں الحمدللہ مجھے یاد ہے, ذہن میں بات ہے الحمدللہ. شرٹ کے اندر میں گنجی ہے, کس نے دیا؟ بولا سسور دیا. اچھا ہم نے کہا کہ تمہارا کچھ نہیں ہے. بولا میری جان ہے, میری جان ہے. اور حضرت یہ تو کچھ نہیں ہے, گھر چلیے دیکھیے گا, پلنگ بھی سسور دیا, صوفہ بھی سسور دیا, الماری بھی سسور دیا, تجوری بھی سسور دیا, پورا گھر میرا سسور بھر دیا. ہم نے کہا بے تم مرد ہے پوچھی؟ بولا کہا پوچھا پورا کیا. ہم نے کہا کہ ایک لڑکی ہو کر تم کو اتنا وہ دی ہے, تمہارا کیا ہے؟ بولا میری جان ہے. ایک لڑکی ہو کر اتنا سامان تمہیں دی, مرد کو تمہیں شرم آنی چاہیے. مرد کماتا ہے, شیر وہ ہے جو خود شکار کرتا ہے, خود کھاتا ہے, دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. ارے شیر وہی ہے, شیر شکار کرتا ہے جنگل میں اور شکار کر کے کھاتا ہے, باقی چھوڑ دیتا ہے اور جانوروں کے لیے, وہ سب جانور سب کھاتے ہیں. شیر بنو, شیر بنو نوجوانوں. کسی کی بیٹی والے سے جہیز نہ مانگو, جہیز نہ لو, جہیز نہ مانگو. انشاءاللہ وعدہ کرو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا. اے دنیا والو چھوڑ دو, اے دنیا والو چھوڑ دو, عادت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت, روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن, سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. سود سے حرام کا توبہ کرو, حرام
रोजी से तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो, शराब से तौबा करो, नशे से तौबा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को या अल्लाह तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयारी करेंगे? हाथ को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, हम दुनिया बनाने के लिए नहीं पैदा किए गए। मैंने पहले कहा लड़का सबको आप जो वादा लिया, बाप को कहाँ लिए? हाँ, असल तो वही है। हजरत ने बात सही फरमाई है कि असल देखिए। अच्छा ये बात बताओ, लड़के की शादी है तो बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है, बेटा बाप जाता है? बाप जाता है। सी बात है, बाप जाता है। हाँ, लड़की वाला तो बेचारा परेशान है, समझी क्या लीजिएगा। बोला देखिए फला जगह तो लड़की देखे तो लड़की खूबसूरत नहीं थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए इतना दे दिए। अपने भाषा में थोड़ा कहिए। हाँ, इतना दे दिए 2 लाख ताकि थपाची आ जाए। लड़की वाला मजबूर है, जवान बेटी सर पे है, वो तो तैयार हो गया। अब वो डर रहा है कि संधि ठीक छुपे आर की बोला कोदरे फिर कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, फिर घुसा कहा घुसा लेंगे हम, मुंडी ठंडा हो जाएगा। फिर आओ गया, इतना सोना, सारा सामान बाप लिखा दिया। अब बाप बोला सुना अभी तो अभी एक सामान बाकी है। बोला टीवी के बगैर बीवी अधूरी है। बारात गई, शादी होकर आ गई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा गई जहेज के लिए, जाती है ना? अरे जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है। आवाज का गड़बड़ा रहा, जहेज आया, आवाज का शिकायत आ रहा कंपनी। जहेज के सारे सामान आए। अब देखो पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। पलंग पर कौन सोएगा? बेटा सोएगा कि बाप सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप। सोफा उतरा, सोफा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। और कुर्बान जाओ, वो टीवी उतरी, ओहो टीवी लगेगा बेटे के रूम में। बाप मर गया, बाप का इंतकाल हो गया, मर गया। अब दुनिया में बाप टीवी मांग कर दिया था बेटे को, बेटा उस टीवी पे पिक्चर देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, तो कब्र में ठोकैया किसको लगेगा? बेटा को लगेगा कि बाप को लगेगा? बाप को लगेगा ना भाई। अरे बाप को ना लगेगा, टीवी मांगा था, बाप ने मांगा था, तो हम ऐसी गलती कहा करेंगे भाई? कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तौबा करो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तौबा करो। जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। हाँ, कुर्बान जाइए, आप लाइए अपने घर में अच्छी बहू लाइए, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे को निकाह कराइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह आपके बेटे की रोजी में बरकत अता फरमा देगा। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह करो, निकाह में बरकत है। कुर्बान जाओ, जिस काम में बरकत हो उस काम का आगाज अगर गुनाहों से करोगे तो बरकत नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, अरे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और नौजवानों सुनो, अरे जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो, 2 लाख रुपए तुमने लिया, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरे बाप से 2 लाख रुपए मेरा होने वाला शोहर लिया है, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो तुम्हारी बीवी बनकर आ गई, तो बताओ दिल से मोहब्बत करेगी वो लड़की तुमसे? अरे दिल से मोहब्बत करेगी? नहीं करेगी। काहे नहीं करेगी? वो लड़की जानती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, 2 लाख रुपए मांगा, मेरा बाप जमीन बेचकर इसको पैसा दिया, मेरे बाप के पास पैसे नहीं था, सूद पर उठाकर इसको क्या कहते हैं कि 2 लाख रुपए मेरा बाप दिया है, कर्जा उठाकर मेरा बाप इसको 2 लाख रुपए दिया है। वो लड़की दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, सर दबाएगी,
سر دبائے گی, بدن دبائے گی, پیر دبائے گی, نٹیاں دبا دے گی, جھمیلے ختم رہیں گے. آخرت کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو, حشر کے میدان کی تیاری کرو. یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے, یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے, یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ امتحان گاہ ہے, یہ امتحان گاہ ہے. میرے بچوں, نوجوانوں, الحمدللہ مجھے اس مجمع کے اندر میں آج آخرت کے تیاروں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ رہتی زندگی اللہ کے بینک میں کچھ جمع کر دو. یہ صدقہ جو ہے اللہ, اجب بتایا گیا کہ مرنے والا خواہش کرے گا, یا اللہ ایک بار دنیا میں تو مجھے بھیج دے. کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں. سورہ عنکبوت میں قربان جائیے, اللہ کہے گا بندہ اب کیا کرنے جائے گا دنیا میں, یہ تو الاؤ نہیں ہے. کہ مولا ایک بار بھیجے گا اللہ, نہیں قانون نہیں ہے, اللہ کا قانون نہیں ہے, لیکن وہ بندہ کہے گا یا اللہ ایک بار بھیج دے. کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں, حج کرنے کے لیے نہیں, روزہ رکھنے کے لیے نہیں. وہ کہے گا یا اللہ جتنے مال میں نے جمع کیا ہے, جو بھی دولت میں نے جمع کی ہے, وہ سب تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا. اس لیے کہ میت مرنے والا اپنی آنکھوں سے صدقے کی فضیلت کو, اس کے مقام کو دیکھے گا تو کہے گا کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے گئے ہوتے, اگر چلے گئے ہوتے تو جتنا مال تھا ہم سب اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیے ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, یہ جو مدرسہ ہے اللہ کے محبوب کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. ماشاءاللہ آخرت کی تیاریوں میں سے یہ بھی ایک تیاری ہے, یہ بھی ایک عمل ہے. کیا پتا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے. کیوں نہ آج گھر کا مالک ہم ہیں, کھیت کا مالک ہم ہیں, بینک اکاؤنٹ میں میرا پیسہ ہے, الحمدللہ. رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے ہم وہاں کچھ کر لیں, کریں گے انشاءاللہ. ارے بولو کریں گے. تو مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے, ہم زیادہ نہیں ہیں. آپ کے لیے میں 10 دعا کروں گا. اپنا جو نام یہ 10 دعا کرو. اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو, میں تیری دعا کو قبول کروں گا. ماشاءاللہ ہے کوئی ایسا پہلا سخی اپنے ماں باپ کے نام پر, الحمدللہ اپنے ماں باپ کے نام پر نوجوانوں آج کرو گے, انشاءاللہ کل کو تیرا بیٹا بھی تیرے نام سے کرے گا. یہ عدلہ کا بدلہ ہے, جیسی کرنی ہاں ویسی بھرنی. یہ بچوں کو پتا ہے الحمدللہ. اپنے ماں باپ کے نام سے آپ جو بھی کرو گے الحمدللہ وہ آپ کو ملے گا. تو مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں. ایسا کوئی پہلا سخی ہے, کوئی زمیندار ہے, کوئی تاجر ہو, کسان ہو, ماسٹر ہو, وکیل ہو, جج ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, کوئی ایسا ماں کا چہیتا بیٹا پہلے فہرست میں اپنا نام لکھا. اچھا وہ لوگ بھی آ جائیے گا جو بیمار رہتے ہیں یا جس کے گھر میں بیمار ہے, علاج کرتے کرتے تھک گئے, ارڑیا پورنیہ کشن پٹنہ کرتے کرتے تھک گئے, اچھا نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کے نام پہ صدقہ کیا کرو, اللہ صدقے کی برکت سے بیماروں کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. کثرت سے جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. اور قربان جاؤ, وبا سے, بلا سے, حادثہ سے, بری موت سے تیری حفاظت فرمائے گا اللہ. صدقہ کرو, صدقہ کرو, صدقہ کرو. پورے قرآن میں 30 پارے میں اللہ نے 80 جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا. مال خرچ کرو, مال خرچ کرو, مال خرچ کرو. 80 جگہ اللہ نے پورے قرآن میں کہا ہے خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. یہ کہتا جمع کرو, جمع کرو. کفن میں جیب ہے, ارے کفن میں جیب ہے نہیں, اور قبر میں تجوری نہیں ہے. ہے ایسا کوئی پہلا سخی انشاءاللہ ওনার জন্য আমি 10 দোয়া করব. আলহামদুলিল্লাহ আমি মুসাফির আছি, আলহামদুলিল্লাহ মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি الحمدللہ. پہلا کوئی سخی 10,000 روپے دینے والا, ایک کوئی مکھیا صاحب ہو, سرپنچ صاحب ہو, پرشا صاحب ہو, ماسٹر صاحب ہو, وکیل صاحب ہو, کوئی پردھان ہو, کوئی زمیندار ہو, الحمدللہ اپنے ماں باپ کے نام پر اس مدرسے کے اندر میں دے دو. انشاءاللہ آپ جیسے نیت کرو گے دینے کا, اللہ جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ قائم رہے گا اللہ آپ کے ماں باپ کی قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. انشاءاللہ مجھے اللہ کے ساتھ امید ہے یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے, دانی لوگوں کا علاقہ ہے, فیاض لوگوں کا علاقہ ہے. مجھے پتا پہلے بھی آپ نے چندہ دے دیا ہے. ایک آدمی کوئی اپنا نام پہلے فہرست میں لکھوا دے کہ
इंशाअल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे ज्यादा नहीं, आपकी जमीन नहीं मांग रहे हैं, सोना नहीं मांग रहे, चांदी नहीं मांग रहे, आपकी खेत आपसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए, और वो भी क्या, इस मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, आज उनकी इज्जत करोगे इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। पहला कोई नौजवान मेरा भाई है इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, एक मेरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह ओनार जन्ने আমি दश्त दुआ करे देबो। है कोई ऐसा पहला सखी नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है इंशाअल्लाह फोन पे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला सखी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम देखना चाहते हैं वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन मुसलमान है, वो कौन सखी है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों मेरे बच्चों। खुदा ना करे कोई हादसा अगर अभी घर में हो जाए, अगर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 50,000 रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज 10,000 रुपए सदका कर दोगे, अल्लाह 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 हादसा से, वबा से, बला से, परेशानी से अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ना जाने इसका बदला कितना अता फरमाएगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। कोई पहला नौजवान है मेरा, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अभी धान का सीजन है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हमें देखते चाहिए इंशाअल्लाह वो कौन नौजवान है, वो कौन मेरा भाई है, वो कौन मुखिया साहब है, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, डॉक्टर साहब हो, मास्टर साहब हो, कोई भी भाई मेरा हो अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में दान करना चाहता हो, ताउन करना चाहता हो इंशाअल्लाह, वो अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपना नाम पेश करे। मेरा कोई भाई है भाई, तारा तो नहीं करो भाई, पहला कोई नौजवान, पहला कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिक्टिया के इस प्रोग्राम को देख रही है, चाहे वो लंदन हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ, पहला कोई नौजवान, एक मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, हश्र के मैदान की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है कि अपने माल को आगे भेज दो, अपने माल को आगे भेज दो। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद माजुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपने नाम को पेश किया है। या अल्लाह उन्हें दान को कबूल करे नो, या अल्लाह माजुद्दीन भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में या अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह माजुद्दीन भाई के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम पेश हुआ माजुद्दीन भाई का अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस सौदा को मैं सस्ता करूं, मैं चाहता हूं कम से कम 5 आदमी जुड़िए अल्हम्दुलिल्लाह, 5 आदमी जुड़िए। 5,000 रुपए देने वाला सदका, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जनाब महरुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए, ये दूसरा नाम पेश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी भी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह महरुद्दीन भाई की भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 10,000 वाले 2 आदमी हो गए। अब इस सौदा को मैं सस्ता करूं, तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला मेरा ऐसा कोई नौजवान है जो परेशान हाल हो, जो परेशान हाल हो, कारोबार नहीं चल रहा है, तिजारत में बरकत नहीं है, एक नौजवान आ रहा है मेरा भाई माशाअल्लाह। देखिए डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब कहाँ भाई? हमारे डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब हमारे हैं, अब्दुल शकूर साहब आ जाते यहाँ पर स्टेज पर, हमसे मुसाफा कर लेते हमारे डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब है इस मजलिस में है?
الحمدللہ شاید نہیں ہے، ڈاکٹر عبدالشکور صاحب آرام کر رہے ہوں گے، اگر وہ یہاں ہیں تو اسٹیج پر چلے الحمدللہ۔ 5000 روپے دینے والا تیسرے نمبر پہ کوئی سخی ہے؟ ریکارڈنگ میں پھر نہیں ہوگا، کوئی میرا سا بھائی ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر اس مدرسے کے اندر میں مہمان رسول کے لیے 5000 روپے تعاون کرنا چاہتا ہو، دینا چاہتا ہو؟ الحمدللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے؟ ماشاءاللہ جناب بھائی محمد نور الدین صاحب دیکھیے بنگال کے رہنے والے ہیں الحمدللہ، مالدہ ضلع کے رہنے والے، انہوں نے 5000 روپے دان کیا ہے۔ اللہ اس سخی کے دان کو قبول کرے نا اللہ، یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں برکت دے، یا اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ بھوجپوری ابھی باقی ہے، ابھی بھوجپوری باقی ہے، بھوجپوری کی فرمائش ہوئی، بھوجپوری سنا دیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو جان ہو لو، ارے کو جان ہو لو، بولو نا بھائی، 3 جن ہو لو، 3 ہوئے کہ 4 ہوئے؟ 3 ہوئے الحمدللہ الحمدللہ۔ چوتھے نمبر پہ میرا کوئی اور بھائی ہے جو 5000 روپے دینے تعاون کرنا چاہتا ہو، مدرسے میں امداد کرنا چاہتا ہو، مدرسے میں دینا چاہتا ہو مہمان رسول کے لیے۔ ماشاءاللہ جناب بھائی انصور صاحب 2000 روپے، ایک بھائی ہے اپنے کام سے۔ یہ دیکھیے 2000 روپے یہ بچہ نقد کر رہا ہے، اور 5 قرآن شریف 27 3000 کر دیے پورا پوری ماشاءاللہ۔ انہوں نے 3000 روپے دان کیا، اور یا اللہ ان دان کو قبول کرے نو، یا اللہ ان کے تعاون کو قبول کرے نو، یا اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ 4 آدمی ہو گئے، ماشاءاللہ 5واں کوئی ہے، 5واں کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر الحمدللہ۔ نوجوانوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو بیان کیا ہے، آپ نے قسم کھائی، آپ نے قسم کھا کر اس حدیث کو بیان کیا کہ اس کے مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا۔ ماشاءاللہ الحاج جلال الدین صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ 5ویں نمبر پہ ہمارے حاجی صاحب نے 5000 روپے دان کیا ہے۔ اللہ ہمارے حاجی صاحب کے دان کو قبول کرے نا، یا اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں برکت دے، یا اللہ ہمارے حاجی صاحب کے ماں باپ کو کربڑ کربڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا ماشاءاللہ۔ 3 3 6 ہوئے ہے۔ 6ٹھے نمبر پہ ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ 5000 روپے تعاون کرنے والا، 5000 روپے دان کرنے والا ہے کوئی نوجوان، کوئی سخی اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ۔ 6ٹھے نمبر پہ ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، ہے کوئی نوجوان؟ اے آ رہا ہے نوجوان، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے بیٹھ گیا، اچھا وہی بیٹھ گیا، ٹھیک بیٹا تم بیٹھو انشاءاللہ۔ 6ٹھے نمبر پہ ایک آدمی اور۔ نہ دولت رہے گی، نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔ چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔ نہ بیٹی رہے گی، نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ 5
5,000 रुपए सदका करने वाला, 5,000 रुपए दान करने वाला, 5,000 रुपए ताउन करने वाला अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप या अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर या अपनी बीवी के नाम पर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने 5 को चुना है, इंशाअल्लाह वहीं पर मेरा अल्लाह छठे को भी चुनेगा। 6 नंबर पे कोई नौजवान है, अच्छे सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे उम्मीद है कि कम से कम 10 आदमी जुड़ो। 1,500 रुपए देने वाले कितने नौजवान है? अल्हम्दुलिल्लाह। स्कैनर है, देख लो नौजवानों, ये स्कैनर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 500 रुपए, 1,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अररिया जाते होगे, भूख लगती होगी, होटल के अंदर में दाखिल होते होगे, खाना खाते होगे, चाय पीते होगे, गुटखा खा के थूक देते होगे, 500 रुपए खत्म हो जाता होगा, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसका जज़ा है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरा रब कहता है एक नेकी का बदला 10 है, और हदीसों के अंदर में आता है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करता है, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख देता है। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, मेरा वादा झूठा हो सकता है, दुनिया के किसी इंसान का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे रब का वादा पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1,500 रुपए देने वाला कितने नौजवान हैं मेरा देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नकद है, नकद कैश दे दो, फोन पे है, गूगल पे है, अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पे करो या फोन पे करो, है कोई इंशाअल्लाह कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर ताबुन करने वाला हो, देने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान 1,000 या 500 रुपए देने वाला? भाई आने दीजिए, देखिए जो देने वाला है वो देकर रहेगा, जो देने वाला है वो देकर रहेगा भाई। जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। अपना नाम कीजिए। माशाअल्लाह इस्माइल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए नौजवान ये भी आ रहा भाई, आने दे दो भाई, आने दे दो, जो देने वाला वो देगा माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है तो दे दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए आप धान भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिल नवाज डाल दीजिए ना, क्या 2,000 रुपए मतलब रहमान साहब माशाअल्लाह। मोहम्मद नौशाद साहब 1,000 नौशाद साहब 1,000 इसी बस्ती का नाम है, आप एडजस्ट कर लीजिए। और कोई नौजवान और कोई सखी है जो अपनी माँ के नाम पर इंशाअल्लाह अपने बाप के नाम खूंटा गाड़ो लागी ठीक है, और इन जोड़ पिए थे गया छोटा हुआ अल्लाह। मोहम्मद खालिद साहब देखिए रांची, वो नौजवान देखिए रांची में है अल्हम्दुलिल्लाह। रांची में मैंने एक जलसा किया, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 करोड़ 13 लाख रुपए चंदा हुआ था मस्जिद का, 1 करोड़ 13 लाख। रांची की वो सरजमीन है, मैं लेते लेते थक कर बैठ गया, देने वाला नहीं थका, देने वाला नहीं थका, मस्जिद का जलसा था। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या दिया उन लोगों ने, दान किया मेरे भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वहीं से वो नौजवान, अब वो शायद मेरी तकरीर को सुन रहा होगा, जो भी है, 500 रुपए दिया माशाअल्लाह। इस्माइल साहब माशाअल्लाह 500 रुपए, अल्लाह इनाम दान को कबूल करे ना। ये देखिए नौजवान माशाअल्लाह, भाई ने 1,000 रुपए, अकबर भाई माशाअल्लाह, आ जाओ भाई आ जाओ माशाअल्लाह। जनाब भाई मुमताज साहब 1,000 रुपए, अल्लाह माशाअल्लाह। शकीर कलाम साहब अपने बाप के नाम पर 2,000 रुपए, अल्लाह उनके भी बाप को जन्नतुल फिरदौस माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है, और कोई नौजवान, कोई मेरा बच्चा कोई देना चाहता, कोई मेरा भाई, कोई मेरा बुजुर्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के पिंडाल में भाई रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए मेरे भाई, मेरे माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ दे दिए माशाअल्लाह। इम्तियाज साहब 1,000 रुपए, अल्लाह कबूल करे।
ماشاءاللہ، یہ بچہ 500 روپے قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، الحمدللہ۔ اور کوئی میرا بھائی ہے؟ اے دیکھیے اللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی کچھ دینا؟ اچھا بھائی، جو 100 200 300 400 دینا چاہتا ہے الحمدللہ، 500 کے علاوہ اگر آپ کے پاس 100 200 300 ہے آپ بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے تو دے دیجیے، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن رکھ کر نہیں دینا، یہ کنجوسی ہے، یہ بخیلی ہے، اور بخیل اور کنجوس کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، سخی بنو، میرا اللہ سخی ہے ماشاءاللہ، سخاوت کرنے والے کو پسند کرتا ہے ماشاءاللہ۔ آ جاؤ بھائی، کچھ بچے چادر رومال لے کر تھوڑا سا گھوم جائیں، جس کو 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ دینا ہوگا چادر رومال میں دے دے گا انشاءاللہ۔ کچھ بچے، ہاں بیٹا لے رہے، 1 منٹ رک جاؤ بابو، کچھ بچے چادر رومال لے کر تھوڑا گھوم جائیں تو اے بابو، وہ مدرسے کے بچے تھوڑا سا پکڑ لے الحمدللہ، چادر رومال پکڑ لے، جس کو 10 20 50 100 دینا ہوگا چادر رومال کے اندر میں ڈال دے۔ اے بابو چادر رومال پکڑ لو، پکڑ لو، ہر طرف سے پکڑ لو، جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کے پاس۔ ماشاءاللہ، حضرت مولانا امیر الحسن صاحب کا ملدہ سے ہیں، حضرت نے 1000 روپے دان کیا ہے، اللہ حضرت کے دان کو قبول کرے لو۔ ماشاءاللہ، منشی عبد الواحد صاحب 1000 روپے، صاحب 1000 روپے۔ اللہ ان دونوں کے ماں باپ کو کربٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے۔ ایک نوجوان اور آیا ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ اسے مکمل شفا کاملہ، شفا عاجلہ، شفا کلی، شفا مستمرہ عطا فرما دے، فرما دے۔ بھائی ایک جمیل بھائی کوما میں ہے، دعا کرے رب قدیر کی بارگاہ میں کہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، شفا کاملہ